www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، کل رات میں نے یہی حدیث شریف پڑھی تھی جو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین کلام اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن پاک یہ بہترین کلام ہے اور دنیا میں اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کل بھی میں نے اس سلسلے میں چند باتیں ذکر کی تھی کہ اللہ کا کلام کس اعتبار سے بہتر ہے. اس میں صداقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس میں وعدہ کا ایفا ہے، پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے. پھر مضبوط دلائل کے ساتھ قرآن کریم گفتگو کرتا ہے. اس لیے خیر الکلام کلام اللہ، بہترین اگر کوئی کلام ہے تو تعالی جل شانہ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے حبیب کا طریقہ دنیا میں آپ سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ نے دنیا کو امن دیا، چین دیا، سکون دیا. آپ نے دنیا کو ہر حالت کے اندر خیر کا سبق دیا، بھلائی کا سبق دیا، برائیوں سے بچایا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، یعنی بھلائی کا حکم دیا، برائیوں سے بچایا. اور ہر موڑ پر اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جود کا لفظ بولا گیا، سخاوت نہیں. سخاوت اور جود میں فرق ہے بہت بڑا. سخاوت کا معنی ہوتا ہے پیسے دے دینا، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے. کسی آدمی پر مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو پیسے دے دیے، یہ سخاوت ہو گئی. اور ایک ہے جود. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخاوت کا لفظ نہیں، جود کا لفظ بولا گیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود، اللہ کے حبیب اجود تھے. اور جود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت غور سے سمجھے میرے بھائی. جود کا معنی ہوتا ہے اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے جود. جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دینا، پیسے دے دینا یہ تو سخاوت ہو گئی. لیکن جس انسان کو جس کی ضرورت تھی آپ وہ چیز اس کو عطا کرو، اس کو جود کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اخلاق کی ضرورت تھی ان کو اخلاق عطا کی. یہ جہالت سے آئے ہوئے لوگ جو دور جاہلیت میں تھے، جن کی بد اخلاقیوں کے ڈنکے بج چکے تھے اور جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ دور جاہلیت کے لوگ، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاق پلائے اور وہ اخلاق پلائے اور وہ اخلاق کا تحفہ دیا اور وہ اخلاق کا ہدیہ دیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے. اور اللہ کے نبی خود فرما کر گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا، عثمان و علی کی اتباع کرنا. کون عمر سے متعلق کہہ رہے ہیں؟ وہ عمر جو دور جاہلیت کے اندر جہالت کا امام تھا، وہ عمر جو دور جاہلیت کے اندر کفر کا امام تھا، وہ عمر جو دور جاہلیت کے اندر نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ عمر جو اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی داڑھی پکڑ کے اپنی خلافت کے دور میں یوں کہہ رہا ہے کہ عمر تجھے تو اونٹ چراتے نہیں آتا تھا، اگر تجھے یہ مقام ملا ہے تو رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اخلاق کی ضرورت تھی ان کو اخلاق دیے، جن کو علم کی ضرورت تھی ان کو علم دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کو علم کی ضرورت تھی تو علم کے فوارے ان کے لیے بہا دیے، علم کے دریا ان کے لیے بہا دیے. اور کیسے دریا بہائے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے صحابہ کے باب میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم اس میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم اللہ کے رسول تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ کن صحابہ سے متعلق کہا گیا؟ ان سے متعلق کہا گیا جو پتھروں کی پرستش کرتے تھے، جن کو راستے میں پتھر نہیں ملتا تھا تو مٹی کو جمع کر کے اونٹنی کا دودھ نکال کر اسی کا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی مرے ہوئے کی زندہ بیوی کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو دور جاہلیت میں اگر لڑنے پر آ جاتے تھے تو معمولی باتوں میں برسوں تک لڑتے رہتے تھے، ایسی جہالت والے لوگوں کے بعد میں اللہ کے حبیب نے وہ علوم عطا فرمائے کہ ان کو دنیا کے چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند کہہ دیا اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے، قافلہ بھی تھا، ساتھ میں صحابہ بھی تھے، جماعت بھی تھی، لیکن صحابہ کا مزاج تھا جب اللہ کے نبی اپنے مستورات کے ساتھ ہوتے تھے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے، اور جب آرام کا وقت آتا تھا تو صحابہ دور چلے جاتے تھے، نبی علیہ السلام کے قریب نہیں رہتے تھے۔ اسی لیے اس روایت کے اندر جس میں ایک درخت کے نیچے قیلولہ کر رہے تھے نبی علیہ السلام اور اپنی تلوار کو لٹکائے ہوئے تھے، اور ایک دیہاتی آدمی آ گیا اور تلوار سونپ کر بتایا کہ محمد اس کو کون بچائے گا۔ اس روایت میں ہے صراحتاً کہ صحابہ دور تھے اور درختوں کے نیچے، یہ لحاظ تھا، یہ ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہت قریب نہیں رہتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ آپ کو آرام میں خلل نہ پڑے، تاکہ آپ کو آرام اور چین سے راحت مل جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے، رات کا موقع تھا، قیام کیا تھا، صحابہ دور تھے، آسمان کی طرف حضرت عائشہ نے دیکھا اور فرمایا اللہ کے حبیب یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ مزاج جب بنا ہوا ہوتا ہے تو عورتیں دین کا سوال کرتی ہیں، اور جب مزاج نہیں بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ دین میں بھی دنیا تلاش کرتی ہے۔ جب عورت کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں دین تلاش کرتی ہے۔ ہمارے حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مردوں اور عورتوں کے اندر جب تک دینی مزاج نہیں بنے گا اللہ کی پہچان نہیں آ سکتی۔ یہ ضروری ہے اللہ کی پہچان کے لیے دینی مزاج کا بنانا۔ تو جب دینی مزاج ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی دین نظر آتا ہے، پھر مارکیٹ میں بھی دین نظر آتا ہے، پھر ویپار میں بھی دین نظر آتا ہے، پھر جاب میں بھی دین نظر آتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دین نظر آتا ہے، پھر اس کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے، پھر گرنے والے قطروں کے باب میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پھر سمندر کے موجوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پھر قطرات میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پھر زلزلے میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پھر حالات اور مصائب میں بھی اللہ نظر آتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب دینی مزاج نہیں ہوتا ہے تو میری صورت میں انسان دین کے اندر بھی میں یہ دین کا کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ راضی ہو جائے، میں دین کا کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہدیہ دے دے، میں دین کا کام اس لیے کر رہا ہوں یہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب دینی مزاج نہیں ہوتا ہے تو دین میں سے دنیا نکالا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مزاج دینی بنایا تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عورتوں نے اللہ کے حبیب کو ایک پیغام دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد ہر وقت آپ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، آپ سے ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، آپ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ اس وقت میں کچھ ہماری بھی تربیت ہو، ہمیں بھی دین کی باتیں پہنچے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا جس میں خاص طور پر آپ عورتوں کو جمع فرمائیں اور عورتوں کے مسائل، ان کی باتیں، ان کے سوالات، ان کی زندگی کا حل۔ یہی وجہ ہے کہ ایام کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، پھر عورتوں کے اندر کے مسائل، پھر شوہروں کے ساتھ کے پرابلمز، نہیں وہ روایت آپ نے سنی
کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، جو انتہائی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دشمنی میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، یہی وہ ہندا ہے کہ جس ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، سینہ چیرا تھا، دشمنی میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی. لیکن یہی ہندا جب مسلمان ہوئی تو اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہا بنی، اس پر یہ لفظ بولا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کو ایک سوال کر رہی ہے. وہ سوال یہ کیا کہ ان ابا سفیان رجل مسیح، میرے شوہر بخیل ہے، ابو سفیان جو ہے وہ بخیل ہے، میرا خرچہ نہیں دیتے، میری کفالت کے پیسے مجھے نہیں دیتے، تو کیا میں چپکے سے ان کے پیسوں میں سے تھوڑے پیسے لے سکتی ہوں؟ ہندا پوچھ رہی ہے کہ کیا میں ان کے پیسوں میں سے بقدر ضرورت میں اپنے لے سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا خودی ما یکفی کی و ولدی کی، اتنا لینا جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، اس سے زیادہ نہ لینا، ورنہ تو پھر تو ظالمہ میں شمار ہو جائے گی. خودی ما یکفی کی و ولدی کی، اتنا لینا کہ جو تیری اور تیری اولاد کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. ہندا کا پوچھا ہوا یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اگر شوہر نہیں دیتا ہے اور حقوق پورے نہیں کرتا ہے اور عورت چپکے سے بقدر ضرورت مال شوہر کے اندر سے لیتی ہے تو یہ چوری نہیں ہوگی بلکہ شریعت کا جواز ہوگا. شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی مزاج بنایا اور ایسا دینی مزاج عورتوں کا بنایا تھا، ایسا دینی مزاج بنایا تھا. ایک روایت میں عورتوں کے مزاج کو بناتے ہوئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہ وصامت شہرها واطاعت بعلها دخلت بأي ابواب الجنت شاءت في يوم القیامہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلت خمسہ، جس نے 5 نمازیں پڑھی. عورتوں کو بہت نوافل کی ترغیب نہیں دی، عورتوں کو بہت نوافل کی ترغیب نہیں. عورتوں کے ذمے اور بچوں کی تربیت، عورتوں کے ذمے شوہر کی فرمانبرداری کے مسائل، اس کو بہت نوافل نہیں دی. اور بخاری میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا ثبوت ہے کہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سامنے سوتی رہتی تھی اور اللہ کے حبیب نماز پڑھتے رہتے تھے، اور جب آپ سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، اللہ کے نبی وہاں سجدہ فرماتے تھے. یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ کے حبیب عورتوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. ہاں عورت خود اٹھ جائے، وہ خود پڑھ لے، وہ خود ادا کرے اور مسئلہ ہے، لیکن شوہر اس کو مجبور نہ کرے، اس لیے کہ اس کے ذمے بہت سارے مسائل ہیں. اس کے ذمے بچوں کی تربیت ہے. میں نے ابھی مستورات کے ایک بیان میں کہا کہ ایک عورت رات میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اٹھتی ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں میرے بچے کی تربیت کرتی ہوں جو اللہ نے مجھ پر حق ڈالا ہے، اور اس لیے تاکہ میرا بچہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے. میں نے کہا یہ بات یاد رکھیں، ایک تہجد پڑھنے والے کو اللہ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ ثواب تربیت کرنے والی ماں کو اللہ عطا کرے گا. کیوں؟ اس کا فعل متعدی ہے اور اس کا فعل لازم ہے. تہجد کا فعل لازم ہے. تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو بہت سارے نوافل پر ترغیب نہیں دی، ان کو جن مسائل کی ترغیب دی وہ اور ہے. من صلت خمسہ، 5 وقت کے فرائض کو پابندی سے پڑھے. وصامت شہرها، بہت روزوں کا حکم نہیں دیا، ہاں رمضان کے روزوں کا حکم دیا. واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا. اور آگے نبی نے فرمایا جو عورت یہ 3 کام کرے گی دخلت بأي ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی اس کو اجازت ہوگی. یہ اس کا مقام بیان کیا، حالانکہ یہ مقام تو ابو بکر صدیق کا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے، جنت کا ایک دروازہ ہے. بہت نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے جائیں گے، جنت کا دروازہ ہے.
بہت زکات دینے والے، خرچ کرنے والے، عطیات دینے والے باب الزکات سے جائیں گے، جنت کے دروازے کا نام ہے۔ تو ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جاتا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارجو ان اکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی لوگوں میں سے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے۔ جو مقام صدیق اکبر کو دیا وہ یہاں ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، دخلت بأی ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سوال فرمایا اللہ کے حبیب ستاروں کے برابر بھی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ کو فوراً سوال ہوا کہ ایسے موقع پر تو میرے ابا کا نام آتا تھا، آج عمر کا نام آیا تو میرے ابا کا مقام کیا ہو گیا؟ فرمایا فأین ابی، میرے والد کا مقام؟ فرمایا عائشہ تیرے باپ نے ہجرت کے موقع پر میری جو خدمت کی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ہجرت کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عمر کا، یہ صدیق کا مقام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے عورتوں کا بھی مزاج بنایا تھا دینی۔ جب تک دینی مزاج نہیں ہوتا، دین پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے اپنے طریق میں انسان کو انسان کیسے زندگی گزارے، انسان کیسے بنے، کیسے انسان بنے، وہ سارے طریقے آپ نے اپنی روایتوں میں بیان فرمائے۔ میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ سخاوت نبی پر نہیں بولا گیا، جود کا لفظ بولا گیا۔ جود کہتے ہیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو علم کی ضرورت تھی علم کا فیضان بہا دیا، جس کو مال کی ضرورت تھی مال بھی جی بھر کر کے دیا، اتنا دیا کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا اللہ میرے لیے اگر احد پہاڑ کو سونا بنا دے 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں پورا احد پہاڑ تقسیم کر دوں گا، پورے احد پہاڑ کو تقسیم کر دوں گا۔ تو جس کو مال کی ضرورت تھی آپ نے اتنا مال دیا۔ حنین میں جب مال غنیمت آیا تو اتنا مال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو۔ ابھی مسلمان ہوئے 20 دن پہلے، رمضان میں مسلمان ہوئے تھے اور شوال میں حنین ہوا، اتنا مال دیا، ایک کو 100 بکریاں دی، ایک کو کئی اونٹ دیے۔ اور اسی پر تو کچھ نوجوان انصار کو اشکال بھی ہو گیا تھا، اور ان انصاری جذباتی صحابہ نے یوں کہہ دیا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مدد کی تھی اور اب آپ کی قوم مسلمان ہو گئے تو آپ اپنی قوم کے ہو گئے، ان کو دے دیا۔ اور اللہ کے نبی کو جب اس جملے کا پتہ چلا تو آپ نے انصار کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا اور بھی کہو مجھے کہ ہم نے تم کو بلایا مدینے میں، اور بھی کہو مجھے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، اور بھی کہو مجھے کہ ہم نے تمہیں مکان دیا، ہم نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، کہو مجھ پر احسان جتاؤ۔ انصار رونے لگے، بہت رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنے انصاریوں کو روتا ہوا نہیں چھوڑا، نبی جانتے تھے ان کا مجھ پر احسان ہے، ان کا احسان ہے۔ اور نبی کا حال یہ ہے کہ ادنا سے احسان کی بھی احسان فراموشی نہیں کرتے تھے، ادنا سے احسان کی بھی احسان فراموشی نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی سے احسان فراموشی نکل گئے، احسان بھلا دیا گیا، احسانوں کو یاد رکھنا بھلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں، کسی نے چھوٹا سا بھی ہم پر احسان کیا ہو اس احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور روایتیں بھری پڑی ہے اس سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے لوگوں کے احسانوں کا حق ادا کیا۔ فرمایا یہ انصار میرے محسن ہیں، میرے صحابہ کے محسن ہیں، میرے مہاجر کے محسن ہیں، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو ان کے دلوں کو پھر چھیٹا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ انصاریوں میں نے مکہ والوں کو مال دیا،
اس پر تمہیں برا لگا اور تم یہ کہنے لگے کہ دیکھو مکہ والوں کو مال دیا اور ہم کو نہیں دیا. ارے او میرے انصار، مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. دل جیت لیا انصاریوں. مکہ والے مال لے کر جائیں گے، تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. فرمایا انصار جو ہے میرے اندر کا کپڑا ہے، یعنی میرے سینے سے بالکل قریب ہے، اور سارے لوگ میرے باہر کے ہیں اور انصار میرے اندر کے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار. ہجرت کا لیبل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہتا. تمہارا جو لیبل ہے وہ میں اپنے اوپر لے لیتا. بلکہ بات یہ تو بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے، اور بعض تاریخ کی روایتوں میں تو حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ او انصاریو، میرا مسکن بھی مدینہ رہے گا، میرا مدفن بھی مدینہ رہے گا. میں مروں گا بھی تم میں جیوں گا بھی تم میں. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں. میں مروں گا بھی تم میں جیوں گا بھی تم میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جود تھی. جود کا معنی ہوتا ہے جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دینا. جس کو مال کی ضرورت تھی اللہ کے نبی نے مال کو لٹایا. علم کی ضرورت تھی آپ نے علم دیا. اخلاق کی ضرورت تھی آپ نے اخلاق دیا. غلام باندھی نوکروں کی ضرورت تھی، غلام باندھی اور نوکر ان کو دیے. خوب لٹایا آپ نے. تو جود کہتے ہیں جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دینا. یہ صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں، آپ کا طریقہ امت کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، راستہ بتانے والا ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث. فرمایا میں جس علم کو لے کر آیا، میں جس ہدایت کو لے کر آیا، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے بارش کے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح نبی کے دل سے نکلے ہوئے علوم سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک بات اور فرماتے تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی اللہ کے نبی نے اپنے علم کی مثال، اپنے لائے ہوئے ہدایت کی مثال بارش کے پانی سے دی. اس پہ اشارہ فرمایا کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. تم کولڈ ڈرنک پی لو لیکن پیاس کے لیے پانی چاہیے. تم آئس کریم کھا لو لیکن پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے. اب کہا جائے کہ تم نے ابھی کولڈ ڈرنک پی اور پانی مانگ رہے، ابھی آئس کریم کھائی اور پانی مانگ رہے. تم کہہ رہے ہو پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. اللہ کے نبی نے پانی سے مثال دے کر فرمایا ساری دنیا کے علوم تم حاصل کر لو، اونچی اونچی ڈگریاں لے لو، بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں کا سکون تو میرے لائے ہوئے علم ہی سے ملنے والا ہے. اس کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یادوں سے، اور اللہ کی یادوں والا علم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جب دل زندہ ہوتا ہے نبی کی تعلیمات سے تو اس کو قرآن نے قلب سلیم سے تعبیر فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جب دل زندہ ہوتا ہے نبی کی تعلیمات سے تو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ سے تعبیر فرمایا. اور جب دل مردہ ہوتا ہے نبی کی تعلیمات سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں قرآن اس کو کہہ رہا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة کہ تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. کبھی پتھر میں سے بھی اللہ کے خوف سے پانی بہتا ہے یا اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، لیکن تیرا دل ایسا ہے کہ نبی کی تعلیمات سے ناشنا اور کوڑا ہے. اس لیے جنت کا تذکرہ ہو یا جہنم کا، رسول کا ہو یا اللہ کا، تیرے بدن کا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا. اس کو پھر تم مقصد قلوبکم
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. اور جب دل بن جاتا ہے نبی کی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے، تو پھر قرآن اس کو یوں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اس کو قرآن اس طرح تعبیر کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ بڑا بہترین طریقہ، سچی بات نبی علیہ السلام کی بات، دو توک بات، اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی. نبی کا وعدہ سچا، نبی کی باتیں سچی. ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اسماعیل علیہ الرحمہ، ان کا واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں نقل کیا کہ اسماعیل کہتے ہیں میں نے روایت جب سنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مسلم شریف میں امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ جزاءً و سزاءً، اچھا یا برا، سب آخرت میں ملنے والا ہے. اچھے اعمال کرو گے آخرت میں اچھا بدلہ، برے اعمال کرو گے آخرت میں برا بدلہ. لیکن ایک عمل ایسا ہے جزاءً و سزاءً، اللہ دنیا ہی میں ظاہر کر دیتا ہے. اچھا کرو گے دنیا میں ظاہر، برا کرو گے دنیا میں ظاہر. وہ کیا عمل ہے؟ حضور فرماتے ہیں والدین کی اطاعت اور والدین کی نافرمانی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسماعیل کہتے ہیں میں نے جب یہ روایت سنی کہ والدین کی اطاعت کا اثر بھی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ زندگی میں برکت دیتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، اور والدین کی اطاعت کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت میں اضافہ کر دیتا ہے، حلال روزی عطا فرماتا ہے. اور جب نافرمانی کرتا ہے تو پھر اولاد باغی بن جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نظر نہیں آتی، گھر جھگڑوں سے بھرا رہتا ہے. فرمایا یہ جو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا بدلہ بھی دنیا میں اور نافرمانی کا بدلہ بھی دنیا میں. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نکلا کہ لاؤ نبی کے قول کو دیکھوں کہاں فٹ ہو رہا ہے، دنیا میں کوئی ہے جو نبی علیہ السلام کے اس عمل پر مجھے نظر آ جائے. فرماتے ہیں میں بغداد گیا تو میں نے دیکھا ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں بڑی ڈول ہے اور اس کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے اور ایک بدھ آدمی ہے اور اس بدھے کی کمر کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہے اور پیچھے سے ایک جوان اپنے ہاتھ میں چابک لے کر اس بدھے کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے. اور جب وہ بدھا چلتا ہے تو وہ ڈول اوپر آتی ہے، تو جب ڈول اوپر آتی ہے تو وہ کھیت میں پانی ڈالتا ہے، اور جب بدھا بیچارہ آہستہ آہستہ چلتا ہے تو یہ جوان پیچھے سے مارتا ہے. اس میں کہتے ہیں وہ ظالم، اس بڑھاپے پر رحم کر، تو اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جوان نے کہا ایک سا دفع ہو جا، ہٹ جا، یہ میرا باپ ہے. اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اکبر، اور بھی مجھے تو رحم کرنا چاہیے، تیرا باپ ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. تو خود اس بدھے نے جواب دیا لا تقل ہو، اس کو کچھ نہ کہو، میں نے بھی میرے باپ کے ساتھ اسی کنویں پر یہی معاملہ کیا تھا. اسماعیل کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو میرے بھائیوں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس میں خیر کے راستے، شر کے راستے، بھلائیوں کے راستے، برائیوں کے راستے، اچھائی کے راستے، جہنم کے راستے، یہ سارے راستوں کو واضح طریق پر بیان کیا گیا. آگے فرمایا وشر الامور محدثاتها، یاد رکھو بدترین عمل وہ ہے جو تم اپنی طرف سے بناؤ گے، جس کو نبی نے نہیں کہا، اور تم نے اس کو منمانی شریعت بنا لیا، وہ محدث ہے. وکل محدثۃ بدعہ، جو تم اپنی طرف سے بناؤ گے چاہے وہ نیکی کا کتنا ہی اونچا عمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ بدعت ہوگا. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مرضیات پر چلا، آپ کی نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، نبی کے طریقوں پر چلا، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاری جا رہی ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی، اہل و عیال کی، اے اللہ بیوی بچوں کی، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل کرم فرما، اپنے نظر کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس مبارک مہینے میں جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، ہمارے رشتہ دار اقارب کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما دے، ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے مکان ہے مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں بہت سی جگہوں پر افطاری تک کا نظام نہیں ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ العالمین تیری طاقت، تیری قوت تو وہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے ذرا سی تیری بات کی خلاف کرنے پر تو نے ان کے کپڑے جنت کے اندر اتار دیے تھے، اے اللہ دنیا میں گناہ کرنے پر تو ہمارے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، لیکن تیری ستاری ہے کہ تو نے آج تک ہمارے گناہوں کے باوجود نہ ہمارے کپڑے اتارے، نہ ہمیں ذلیل کیا، نہ ہمیں رسوا کیا، نہ ہمیں بدنام کیا، نہ ہمیں بھوکا رکھا، نہ ہمیں پیاسا رکھا۔ اے اللہ آج تک تو نے ستاری فرمائی ہے، آئندہ بھی ہماری ستاری فرما لے اللہ، آئندہ بھی ہماری ستاری فرما لے اللہ، آئندہ بھی ہماری ستاری فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اکابر جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of